میرا نظریہ ہے مفتی سلمان اظہری نے جو یہ بات رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہو، قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے پہلے سختی ہے پھر آسانی ہے۔ نظر میں اور ہمارے ساتھ رہ کر کے بھی دوران پڑھائی بھی کبھی ان کے دل و دماغ میں ملک کے خلاف یا ملک کے نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے ایسا جملہ کبھی انہوں نے ترتیب نہیں دیا۔ برسہ برس کا یہ شعر ہے جس پر آج ایکشن لیا جا رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس شعر کو پڑھا ہے، اور ایسے ایسے نعرے ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگ بھی لگا رہے ہیں، لیکن ان پہ کسی قسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ جس طریقے سے آج ملک کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، اور جو ذمہ داری عالموں پر شریعت کی طرف سے، ملت کی طرف سے، قوم کی طرف سے، ملک کی طرف سے دی جاتی ہے، اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا ہوا یہ فقیر قادری اپنے ملک کے حکمرانوں سے مخاطب ہے، اور اپنی قوم، اپنی ملت کے نوجوان سے بھی مخاطب ہے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے سختی ہے پھر آسانی ہے، اس لیے کسی بھی چیز میں پہلے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کا نتیجہ باہر نکل کر آتا ہے، جیسا کہ قرآن نے خوب واضح کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت ملک میں رہنے والے، بسنے والے، بالخصوص مسلمان حضرات گھبرا کر کے کام نہ لیں۔ میں اپنے اس ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہوا بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان رضا اظہری قادری جو ہمارے ساتھ ایک سال کا عرصہ گزرا ہے پڑھائی کے دور میں، ہم انہیں طالب علمی کے دور سے جانتے ہیں، ان کے اخلاق کو بھی، ان کے علمی معیار کو بھی، اور ان کے چال و چلن کو بھی، اور اسیر ناموس رسالت حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب، یہ دو حضرات، باقی اور ذمہ داران بھی، اور وہ نوجوان بھی جن کو کسی نہ کسی مسائل میں ہمارے ملک کے ذمہ داروں نے یا ہمارے ملک کی گورنمنٹ میں رہنے والے حضرات نے کس نقطہ نظر سے دیکھا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی چیزوں میں دخل اندازی نہ سمویدھان کے خلاف کرتا ہے، نہ آرٹیکل کے خلاف کرتا ہے، نہ ملک کے خلاف کرتا ہے۔ یہ ہماری ایک پہچان الگ رہی ہے ہمیشہ۔ جب بھی اپنے وقت کے شاعر مشرق نے برملا یہ کہا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، لیکن افسوس کا مقام ہے
کہ اسی ملک ہندوستان میں آج تقریباً کئی سالوں سے کوئی عام شخص یا کوئی عام نوجوان اگر بولے تو اس پہ باتوں کو درگزر کیا جاتا ہے کہ نہیں بچہ ہے غلطی کر گیا ہوگا، لیکن اس ملک میں ذمہ داران حضرات بھی کھڑے ہو کر کے جملہ ادا کر دیتے ہیں دیس کے غداروں کو، اور اس ملک میں ذمہ داری کی حیثیت نبھانے والی نوپر شرما جو اپنے آپ کو کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتی تھیں، لیکن جس طریقے سے نوپر شرما کے معاملات پر پارٹی نے اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری اپنی پارٹی پہ نبھائی تو، لیکن کاش اگر اس وقت شکنجہ کسا گیا ہوتا تو اتنی دیر نہ ہوتی۔ اور اپنے وقت کے غازی آباد میں بیٹھ کر کے جناب نرسنگھا نند جی جو ایک ذمہ داری کی ثبوت دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسی باتیں قرآن عظیم کے خلاف، ساری محسن انسانیت کے ماننے والے اسلام کے لوگوں کا دل اس طرح دکھایا کہ ان کے پیغمبر جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور خدائے وحدہ لا شریک کے خلاف آج نہیں کئی سالوں سے یہ جب ہوتا ہے، نہ جانے ان کے ذہن و دماغ میں کیا بستی ہے کہ ایک مذہب خاص کے واسطے اتنی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کا حال اور ہمارے ملک کے ہندو نوجوان بھائیوں کو نہ جانے کس دشا میں کہاں لے جایا جا رہا ہے، کہ نہ جانے کتنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اور کتنے ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا جلوس یا کوئی ایسا تہوار آتا ہے تو مساجد کے سامنے یا اس کے علاوہ مزارات پر ہتھوڑوں کا چلانا یہ ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ذمہ دار پولیس اور ہمارے ذمہ دار حضرات جنہوں نے اس وقت اپنی کرسی پر براجمان ہو کر کے بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت اگر نہ دے رہے ہیں تو بس خدا ہی اس ملک پر رحم فرمائے۔ اور ابھی بھی غنیمت ہے، وقت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی بچہ یا نوجوان اگر باتیں کسی قسم کی رکھ رہا ہے تو جس طریقے سے مولانا سلمان اظہری صاحب پہ ATS نے اپنی بات کو رکھا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں ہوم منسٹری سے اور میں مطالبہ کرتا ہوں PMO سے کہ اگر ایسے معاملات کو اور تمام فریق اور تمام دھرم کے ماننے والے لوگوں پہ اگر یہ شکنجے نہ کسے گئے تو ہمارا ملک کا حال تو یہ بتا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملک میں بہت دیر ہو جائے اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہائے کاش پہلے اگر سنبھال لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ورنہ جس ملک کو سونے کی چڑیا کہا گیا، جس ملک کو سارے جہاں سے اچھا کہا گیا، آج اس ملک کا حال یہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن مولانا سلمان اظہری صاحب نے کوئی ایسا معاملہ ہماری نظر میں اور ہمارے ساتھ رہ کر کے بھی دوران پڑھائی بھی کبھی ان کے دل و دماغ میں ملک کے خلاف یا ملک کے نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے ایسا جملہ کبھی انہوں نے ترتیب نہیں دیا۔ برسہ برس کا یہ شعر ہے جس پر آج ایکشن لیا جا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اس شعر کو پڑھا ہے، اور ایسے نعرے ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگ بھی لگا رہے ہیں، لیکن ان پہ کسی قسم کی ہماری ذمہ دار پولیس ٹیم، چاہے وہ ATS ہو، CNN ہو، اور آج حال یہ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں بیٹیوں کا کہ جس جگہ دیکھو انہیں ان کے ساتھ ریپ کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کی عصمت کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ جس جگہ چاہتے ہیں نوجوان کسی بھی داڑھی والے حضرات کو، ٹوپی والے حضرات کو پکڑ کر کے ان سے اس قسم کے زبردستی نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک نہ گیتا میں، نہ قرآن میں، نہ ہی والمیکی میں، ان تمام ایسے گرنتھ کی کتابوں میں دیکھا گیا ہے، اور نہ ہی ہمارا قرآن اور نہ ہی ہماری حدیث یہ کہا کرتی ہے کہ کسی کو کسی دھرم خاص کے لیے مجبور کیا جائے
اور اسے زد و کوب کیا جائے، اس کو پیٹا جائے، اس قسم کے معاملات کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے۔ لہٰذا آج جو یہ مسائل درپیش ہیں، یہ بہت غم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب ہوں یا قمر غنی عثمانی صاحب ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں اپنی ہوم منسٹری سے، اپنے قانون کے تمام رکھوالوں سے، پولیس افسران سے، کہ ان کی تحقیقات اور ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو سوالات ہیں، اسے طے کر کے اور انہیں بری کیا جائے، انہیں باہر کیا جائے، ملک کے حالات کو خراب نہ ہونے دیا جائے، ورنہ ہم اور ہمارے ملک کے تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جس ملک میں رہتے ہیں بڑے ہی امن و امان سے رہتے ہیں، اور اس امن و امان کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ہمارے ملک کے گورنمنٹ سے لے کر کے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے لے کر کے اور سینٹرل گورنمنٹ تک کے تمام ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو بچانا ہے، تو تمام لوگوں پر ایک قانون کی نظر سے اور ایک فیصلے کی نظر سے لوگوں کو گزارنا ہوگا۔ جو جس قسم کی باتیں کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن علماء کو اور حق بولنے والے کو، سچ بولنے والے کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ انصاف کے ترازو کو برابر رکھا جائے تو اچھا ہے۔ جہاں تک میرا نظریہ ہے، مفتی سلمان اظہری نے جو یہ بات رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہوگی کہ ملک کے پیسے، چاہے وہ وجے مالیہ ہو، موہل چوکسی ہو، ملک میں بدامنی، ملک میں چوری، ملک میں فسادات بے انتہا بڑھتے جا رہے ہیں، تو اگر اس ٹاپک کو انہوں نے اختیار کیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے کسی بھی دھرم کا پڑوسی رہا ہو اسے بھوکا نہیں سونے دیا ہے، اسے انصاف دیا ہے، اس لیے جس مذہب سے، جس ریلیجن سے تعلق رکھنے والے سلمان اظہری صاحب یا مذہب اسلام کے لوگ اتنے تمام تر ویڈیوز نعرہ لگوانے کی یوٹیوب پر اور تمام نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں، لیکن آج تک مسلمان کبھی کسی دھرم خاص سے زبردستی نہیں کہتا ہے کہ آپ آئیے نماز پڑھیے یا آپ ہمارا نعرہ لگائیے۔ کسی کی جے وجے سے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ سلمان اظہری صاحب ہوں یا کوئی بھی مظلوم شخص ہو، اگر جس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا تو مسلمان کے نوجوان، مسلمان علماء، مسلمان کی مائیں بہنیں، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کی مائیں بہن ہوں، اگر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی تو ہم جیسا ذمہ دار عالم آواز اٹھائے گا اور اٹھاتا ہی رہے گا، کیونکہ اس لیے اس ملک میں جتنا کسی بھی دھرم کے لوگوں کی ذمہ داری ہے اتنا بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باتوں کو دور تک پہنچا کر کے جو ایسے قسم کے لوگ بند ہیں انہیں انصاف دیا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ امید یہی کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔